کہ حق تو دینا ہے، حق سے زیادہ دینا ہے، اور احسان سے آگے اثار ہے کہ ضرورت پڑ جائے تو اپنی ضرورت کو قربان کریں گے، اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی معاشرت کو اسی بنیاد پر اٹھایا ہے۔ اسی لیے آپ اندازہ لگائیں کہ مدینہ منورہ کے حال یہ ہے کہ ایک بکری کی سری 7 گھروں میں گھوم پھر کر کے پہلے گھر پر واپس آتی ہے۔ یہ اپنے فقر کا بھی پتہ دیتی ہے اور عمومیت کے ساتھ اخلاق کا پتہ دیتی ہے کہ ہر آدمی کا جذبہ یہ ہے کہ بھلے میں بھوکا رہوں میرا بھائی کھا لے، میں بھوکا رہوں میرا بھائی کھا لے، میں بھوکا رہوں میرا بھائی کھا لے۔ ہر ایک کا جذبہ ہے اثار کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معاشرت کو ان بنیادوں پر اٹھایا ہے، انصاف پر، احسان پر، اثار پر، حیا پر، سادگی پر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے، اور بے حیائی اور فضول خرچی یہ غلط لوگوں کی معاشرت کی بنیاد ہے۔ دنیا میں جتنا فساد ہے اس کی بنیاد بے حیائی ہے اور فضول خرچی ہے، جس نے پوری دنیا کو جہنم کدہ بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت زندہ ہو جائے، جس کے راستے سے ایمان والوں کے اختلافات ختم ہو کر ایمان والے ایک اور نیک بن جائے۔ آپ نے پوری امت کو ایک اور نیک بنایا۔ حضرت بلال حبشہ کے ہیں، حضرت صہیب روم کے ہیں، حضرت سلمان فارس کے ہیں، حضرت عمر قریش کے ہیں، اور حضرت عمر فرماتے ہیں سیدنا بلال، بلال معمولی آدمی نہیں ہے بلکہ بلال تو ہمارے سردار ہیں۔ مہاجرین کہتے ہیں سلمان ہمارے ہیں، انصار کہتے ہیں سلمان ہمارے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرا ہے، میرے گھر کا اپنا ایک فرد ہے۔ آپ نے امت بنائی، اور جب امت بنے گی امت تو اللہ کی مدد کی مستحق ہو جائے گی۔ اللہ کی مدد کے ساتھ ہونے کی بنیاد اجتماعیت ہے، اس لیے آپ نے ساری جاہلیت کی رگوں کو ختم فرما کر امت کو ایک اور نیک بنایا۔ اسی لیے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بدر میں جب بے ایمان قیدی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، تو اس میں مختلف رائے آئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دیا کہ اللہ کے نبی یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، کل یہ ایمان قبول کر سکتے ہیں، ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیا، جو رائے اللہ کی یہاں زیادہ پسند کی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی میری رائے تو یہ ہے کہ ہر مسلمان رشتہ دار کے ہاتھ میں اس کے کافر رشتہ دار کو دے دو، باپ کے ہاتھ میں اس کے بیٹے کو دے دو، اور بھائی کے ہاتھ میں اس کے بھائی کو دے دو، چاچا کے ہاتھ میں اس کے بھتیجے کو دے دو، اور اس کی گردن مار دے، تاکہ اللہ کے سامنے یہ ثابت کر دے کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف رشتہ جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے، جو ایمان والا ہے وہ ہمارا ہے، جو ایمان والا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، معاشرت کیا لائن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندہ فرمائی، جس کے راستے سے پوری دنیا میں امن و امان قائم ہوا، ہر انسان کی جان مال محفوظ ہوئی۔ ایک لڑکی صنائع یمن سے چل کر مکہ مدینہ آتی ہے، نہ اس کو اپنے زیورات کے چوری ہونے کا خوف ہے، نہ اپنے عصمت کے مٹنے کا خوف ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں امن و امان ہے۔ ایک آدمی عراق سے چل کر مکہ مدینہ آتا ہے تو اس سے پوچھا گیا لوگوں کو کیسا پایا؟ فرمایا میں نے لوگوں کو ایسا پایا کأنہم من اب و ام واحد، میں نے ایسا پایا جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ کسی جگہ کوئی جھگڑا نہیں، کسی جگہ کوئی تیری میری نہیں، اور مجھے کسی جگہ اجنبیت محسوس نہیں ہوئی۔ ہر جگہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں اپنے ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں داخل ہوا ہوں، ایسا مجھے ہر جگہ محسوس ہوا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے۔ جب یہ معاشرت ایمان والوں میں زندہ ہوگی تو اس کے راستے سے پوری دنیا میں وہ امن و امان قائم ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم ہوا۔ اس لیے آپ نے اپنی پوری امت کو معاشرت کی خوبی پر اٹھایا ہے، جس میں انصاف ہے، جس میں احسان ہے، جس میں اثار ہے، جس میں حیا ہے، جس میں سادگی ہے۔ یہ آپ کی معاشرت کی بنیاد ہے کہ جس کے ذریعے سے پوری دنیا جنت کا نمونہ بنی۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو، آپ نے پوری امت کو اس بنیاد پر اٹھایا کہ یہ دنیا ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ ہے، خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ خواہشات کے پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اور ہر انسان کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے خواہش بھی رکھی ہے، ضرورت بھی رکھی ہے۔ ضرورت کے پورا کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا،
اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی ضرورت کے پورا کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. اس کے لیے فرمایا پرندے اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. اللہ ساری مخلوق کو روزی اپنے خزانوں سے دیتا ہے. اس لیے میرے دوستو ایک ضرورت ہے، ایک خواہش ہے. تو خواہش اللہ نے کیوں رکھی؟ خواہش دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حکم کے مقابلے میں توڑنے کے لیے رکھی ہے، خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں ہے. اور دنیا میں خواہش کسی کی پوری نہیں ہو سکتی. کتنا ہی بڑا آدمی دنیا میں کیوں نہ ہو، اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ خواہشات لامحدود ہے اور دنیا محدود ہے، تو محدود میں لامحدود چیز پوری نہیں ہو سکتی. اس لیے خواہشات کو اللہ نے توڑنے کے لیے بنایا ہے کہ جب حکم کے مقابلے میں خواہش آئے تو حکم پورا کرو، خواہش کو توڑ دو. مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے، کوئی حرام چیز سامنے آئی تو اب حکم ہے، جی چاہ رہا ہے حرام چیز دیکھنے کا، لیکن حکم یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرے. فرمایا اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی چاہت کو قربان کرنا. جب یہ چاہت قربان کرے گا تو اللہ ایمان کی حلاوت دل میں پیدا فرمائیں گے جو اس کو اپنے دل میں محسوس کرے گا. اس لیے خواہشات اللہ نے توڑنے کے لیے بنائی ہیں. تو پوری کہاں ہوگی؟ یا پوری جنت میں ہوگی. اور دنیا فرمایا ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ ہے. اور ہر انسان کی 5 ضرورتیں ہیں، اپنی بھی ہمارے متعلقین کی. کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری اور شادی ہے. 3 ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا، حرام سے بچتے ہوئے حاصل کرنا، سنت طریقے پر پورا کرنا، اسراف سے بچتے ہوئے پوری کرنا. یہ 2 شرطیں ہیں کمانے اور خرچ کرنے کے لیے. اور 2 ممانعت ہے، ایک تو اس حرام سے بچنا، اسراف سے بچنا. اس لیے کہ اسراف کی مثال اللہ والے فرماتے ہیں آگ کی ہے. آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی. ایسا اسراف ہے کہ جب زندگی میں اسراف داخل ہو جاتا ہے، ضرورت کے زیادہ مال کو، وقت کو خرچ کرنا، اس کو اسراف کہتے ہیں. تو فرمایا اسراف ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے. نہ دعوت کے لیے بچے، نہ عبادت کے لیے بچے. یہاں تک کہ اکثریت امت کی وہ ہے جن کے لیے نماز کے لیے بھی وقت نہیں بچا. اسراف نے ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیا. یہاں تک کہ بوڑھے ماں کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچی، اپنی بیوہ بہن کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچی. کیا اسراف نے ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیا. اس لیے اپنی ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا، سنت طریقے پر پوری کرنا، حرام سے بچنا اور اسراف سے بچنا. اس کے لیے اپنے کاروباری لائنوں کو علماء پر پیش کرنا اور اس میں سے ہر حرام کو نکالنا اور ہر مشتبہ کو اپنے کاروباری اور مزدوری کی شکلوں سے نکالنا. اس لیے کہ حرام کے ساتھ کبھی بھی اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں، جو جانور نہیں کھائے جاتے حرامی، آپ دیکھو اس میں برکت نہیں ہے. کتیا 9 بچے پیدا کرتی ہے، لیکن آپ نے 500 کتے ایک ساتھ کہیں نہیں دیکھے ہوں گے. کہ بھئی دیکھیں آپ نے 500 کتے ایک ساتھ، حالانکہ کھائے نہیں جاتے. اور 9 بچے 10 بچے کتیا پیدا کرتی ہے. ایسے ہی چوہے پیدا کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی ان کا ریوڑ نہیں دیکھا ہوگا. اور جو حلال جانور ہے، اتنے کھائے جانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے. اس لیے کہ حلال میں برکت ہے، حرام میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی. اور حرام کے راستے سے جو دنیا بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ بیماری بڑھ رہی ہے، یہ برکت نہیں ہے. اور اس کو ایک وقت پر ختم ہونا ہے، یہ کبھی پائیدار نہیں ہوتا حرام جو ہے وہ. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صدقے سے مال کو بڑھاتے ہیں. صدقہ کریں گے تو مال بڑھے گا اور سود سے مال مٹے گا. اس کا انجام مٹنا ہے، چاہے فرد کرے، چاہے جماعت کرے، چاہے کوئی علاقہ کرے، اس کا انجام مٹنا ہے. وہ کبھی بھی آبادی اس میں نہیں آ سکتی. اس لیے میرے دوستو، حرام سے بچنا، حلال طریقے سے اپنی ضرورتوں کو حاصل کرنا، سنت طریقے پر پوری کرنا اور اسراف سے اپنے آپ کو بچانا. اسی کے ساتھ اللہ نے خواہشات کی پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے ایمان والوں کے لیے. کہ جب ایمان بنائیں گے، عبادت بنائیں گے، اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنائیں گے، حلال حرام کی رعایت کے ساتھ جئیں گے، تو خواہش کہاں پوری ہوگی؟ فرمایا خواہش جنت میں پوری ہوگی. اسی لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ. تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے. آدمی کی جی کی کیا چاہت؟ کچھ بھی چاہ سکتا ہے. تو جو چاہے گا وہ ضرورت پوری ہوگی.
اور جو مانگے گا وہ مانگتے ہی ضرورت اس کی پوری ہو جائے گی. اسی